السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ بڑی زبردست ایک کہانی کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کہانی کو آپ سنیے اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ ایز اے پیرنٹس، والدین ہونے کے ناطے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک فارماسسٹ جو ہے وہ کسی ہل ایریا کے اندر جاتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، ایک پہاڑ پہ سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہاں کوئی میکینک بھی نہیں ہے اور فی الحال میں اب اپنی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتا، مجھے یہیں کہیں اسٹے کرنا ہوگا۔ وہ فارماسسٹ اپنی گاڑی کو وہیں چھوڑتا ہے اور ساتھ ہی کسی گاؤں میں ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر رات گزارنی ہے۔ وہ کسان اس کو ویلکم کہتا ہے کہ بالکل آپ آئیے، ہمارے گھر پہ رہیے اور صبح آپ اپنی گاڑی بنوا کے جا سکتے ہیں۔ فارماسسٹ وہاں رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتے دوران وہ ایک چیز آبزرو کرتا ہے۔ وہ آبزرو کرتا ہے کہ اس کسان کے پاس بہت سارے جو ہے وہ چوزے ہیں، یعنی مرغی کے بچے، اور ان مرغی کے بچوں کے درمیان ایک پرندہ ہے، ایک بچہ ہے جو ان سے مختلف ہے۔ فارماسسٹ پوچھتا ہے کہ یہ بچہ تو مجھے چوزا نہیں لگ رہا، یہ تو مجھے مرغی کا بچہ نہیں لگ رہا، یہ کیا ہے؟ کسان کہتا ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا، یہ مرغی کا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک چیل کا بچہ ہے۔ اٹس اے بیبی ایگلیٹ۔ ہوا یہ کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا جنگل سے اور میں نے دیکھا کہ یہ بچہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ماں باپ کی تلاش کی لیکن مجھے کہیں نہیں ملے، تو میں لے آیا۔ میرے پاس جگہ نہیں تھی، میں نے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ ڈال دی۔ یہ ان کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور اب انہی کی طرح یہ رہنا سہنا سیکھ گیا ہے اور انہی کی طرح جو ہے وہ کھانا پینا بھی سیکھ گیا۔ فارماسسٹ کہتا ہے کہ ہاں، میں حیران ہوں کہ جس طرح سے چوزے جو ہے وہ دانہ چگ رہے ہیں، یہ بھی اچھل کے اسی طرح سے دانہ چگ رہا ہے۔ فارماسسٹ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اس نے کچھ سوچا اور اس کے بعد کہا اس کسان سے جاتے وقت کہ آپ کی مہمان نوازی بڑی اچھی تھی، جاتے ہوئے میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ کسان بولتا بالکل حاضر ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ فارماسسٹ کہتا ہے کہ یہ جو ایگلیٹ ہے، یہ جو چیل کا بچہ ہے، یہ آپ مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ فارماسسٹ جو ہے وہ چیل کا بچہ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اپنے گھر پر۔ اس کے بعد اس کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ اسی طرح سے چوزوں کی طرح کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فارماسسٹ اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اڑے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ چیل کا بچہ ہے، یہ چوزے کا بچہ نہیں ہے، تو پھر یہ چوزوں کی طرح زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس کی منزل آسمانوں میں ہے اور یہ زمین پر چگ رہا ہے دانہ۔ یہ سوچ فارماسسٹ کو روزانہ پریشان کرتی ہے۔ روزانہ رات کو وہ پریشان ہوتا ہے اور صبح اٹھ کر اسی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ چیل کا بچہ اڑنے لگے، لیکن وہ بہت جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اپنی محنت کو وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ تھک جاتا ہے لیکن محنت نہیں چھوڑتا، اس امید کے ساتھ کہ کوئی ایک دن آئے گا جس دن یہ اڑے گا۔ خیر، بہت دن گزر جاتے ہیں، تھک جاتا ہے۔ ایک دن وہ فیصلہ لیتا ہے کہ چونکہ اس کا مستقبل زمین پر دانہ چگنا نہیں ہے، لیکن اگر یہ یہی چاہتا ہے تو پھر اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اپنی وائف کو ساتھ لیتا ہے، ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جاتا ہے، اپنی وائف سے کہتا ہے کہ یا تو جیے گا یا اڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، میں اس کو زمین پر دانہ چگنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ فارماسسٹ یہی کہہ کے اس پرندے کو ہل سے اڑا دیتا ہے۔ وہ پرندہ کافی دیر تک نیچے کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ فارماسسٹ کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ فارماسسٹ یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ زمین سے ٹکرا کے اب مر چکا ہوگا اور یہ سوچ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ دور آگے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی چیل کا بچہ اب ہوا میں اپنی پرواز بلند کیے ہوئے۔ فارماسسٹ خوش ہوتا ہے، بے پناہ اس کو دل میں سکون آتا ہے کہ آخر اس نے اپنی منزل پا لی۔ اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کہانی کا مقصد ہے دو سوال۔
کہ آپ ایز اے پیرنٹس کیا کسان کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں کہ بچوں کو لیا اور جیسے چاہے جہاں جگہ تھی جیسے حالات تھے جس طرح کسان کے پاس جو حالات تھے اس نے اسی حساب سے بچوں کو ڈال دیا اور وہ خود ہی پلنے بڑھنے لگے؟ یا پھر آپ ایک ایسے پیرنٹس ہیں جو ایک فارماسسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ روزانہ اٹھتے ہیں، اس تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچوں میں امپروومنٹ آئے، کسی طرح وہ اڑنے لگیں، کسی طرح سے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں۔ ان کا مقصد چوزوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، وہ اعلیٰ پائے کی مخلوق ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ ان کی زندگی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان رہیں۔ ان کو ایک اعلیٰ مقصد دے رہے ہیں، ان کو آسمان کی بلندیاں دکھا رہے ہیں، روزانہ ان کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر اس کسان کی طرح آپ نے اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور باقی بچوں کی طرح ان کو ڈال دیا وہاں پر۔ یقینی طور پر آپ ایک فارماسسٹ کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں گے، ایز اے پیرنٹس آپ چاہتے ہوں گے کہ نہیں، میں کسان والی اپروچ اپنا نہیں سکتا یا سکتی، بلکہ مجھے فارماسسٹ بننا۔ اگر آپ فارماسسٹ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایوری ڈے یو نیڈ ٹو ورک آن یور پیرنٹنگ اسکلس۔ آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو اپلائی کرنا ہوگا ہر نئے ٹولز جو آپ کے بچوں کو آگے لے جا سکیں۔ آپ ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ سارا دن آپ نے ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے، گھر کے کام کیے، بچوں کو آٹو پہ لگایا ہوا ہے، بچے خود ہی کھانا کھا لیتے ہیں، پڑھنے چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑے جا رہے ہیں، لیکن زندگی چوزوں والی ہے، سوچ چوزوں والی ہے۔ آج سے سوچیے اس بارے میں اور اپنے بچوں کو ایک بڑی سوچ دیجیے، ایک بڑا ہدف دیجیے، ایک ویژن دیجیے، ان کی زندگی میں ہدف سیٹ کیجیے کہ بیٹا تمہیں کیا بننا ہے، اور جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو روزانہ اس پہ کام کیجیے، روزانہ ان کو ایک اسٹیپ اوپر لے کے جائیں۔ تب آپ ایک دن آپ کا بچہ بھی اس چیل کے بچے کی طرح آسمان میں اڑان بھرے گا اور آپ دیکھ کر خوش ہوں گے، محسوس کریں گے راحت کہ یہ تھی میری محنت ساری زندگی کی کہ میری اولاد آج آسمانوں میں بلندی میں پرواز کر رہی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو مزید لوگوں سے شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملنا شروع ہو۔ ہم ڈیلی پیرنٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہماری کئی ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں، مزید آنے والی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو پیرنٹنگ کے حوالے سے، پرسنل یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آپ کامنٹ باکس میں لکھیے، ہم اس کا لازمی جواب دیں گے۔ اگر وہ جواب ون لائنر ہوگا تو وہیں جواب دیں گے، اگر اس کی وضاحت چاہیے ہوگی تو ہم اس پہ مزید ویڈیوز بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔